اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما الهي خير داني وحق الشاهد الهي غوث عالم ومنیر سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد تمام عشاقہ رسول حاضرین محفل قبلہ علامہ صاحب اور آپ تمام موجود کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالیٰ آج کی اس محفل خاص میں ہمارے عبدالوحید بھائی، ہمارے حاجی صاحب، حاجی اکبر صاحب اور دیگر احباب کی حکم سے یہاں پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی میری تمام کی حاضری ہمارے لیے ذریعہ احتیاط بنائے۔ کلام کا آغاز کرتے ہیں، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں تاکہ باہر بیٹھنے والوں کو جگہ مل سکے۔ آپ اندر آ جائیں، جگہ اندر ہے، باہر سردی زیادہ ہے، آپ اندر آ جائیں گے تو انشاءاللہ جگہ بھی ہو جائے گی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اندر تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ آپ کے اس علاقے میں، اس مسجد میں، اس محفل پاک میں بارہا حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آج ایک بار پھر یہ موقع نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ کی تمام کی حاضری ذریعہ احتجاج بنائے، کفارہ سیئات بنائے۔ بارش ہو رہی ہے، فرش گیلا لگ رہا ہے۔ اچھا وہ پوسٹ پڑ رہی ہے، ماٹ سیکھی میں تو تاں سکر لے کرے محبت سا مرینے والے سائیں کے ضرور بڑی آواز سے پڑھو صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ مدینے کا پتہ دیتی ہے۔ خطی سبحان اللہ دے ماں چلواتے سبحان اللہ۔ شعر قابل غور ہے، ابھی ذہن میں آیا۔ یہ محبتیں الفتیں مدینے کا پتہ دیتی ہیں۔ ارے عشق والوں کو تو سردی بھی مزہ دیتی ہے۔ کس کس کو سردی کا مزہ آ رہا ہے؟ یار میٹھی میٹھی سردی اور میٹھے آقا کا ذکر ہو رہا ہے۔ عشق والوں کو تو سردی بھی مزہ دیتی ہے۔ اب ذرا آپ کی آواز آ جائے کیسا مزہ دیتی ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔
حبیب اللہ. بڑی آواز سے پڑھو صلی اللہ علیہ رسول وسلم علیک یا اچھو ملی کرے بڑی آواز سے حمد باری تعالیٰ پیش آئے گا. کوئی لب کو زبان خاموش کرے سب ذکر شامل ہو جائے. بڑی بڑی اللہ 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 جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ
سب بلند آواز سے پڑھیں اللہ 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 تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا کس کس کو آتا ہے یہ کلام بچوں سب کو آتا ہے جسوں دانے کے کیا چلتے بڑی آواز سے میری کرے تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ محمد صلی اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو پتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو پتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا بڑو حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی سبحان اللہ چونوں والوں دل بولے میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی کیسے غلام ہے چراغ غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری یاد نہیں تمہیں وہ منظر پا جانے جب خود چل کر لمبے لاکھ کو پڑھوایا بولو بولو حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ سمت نبی پوچھنے گیا آقا سے اس نے کہا گر وہ نبی بدلا ذرا میری مجھی میں ہے کیا کہ تو سبحان اللہ بچوں شعر کو سن لیا شعر کا مقصد کیا ہے ابو جہل حضور کا چچا تھا کون تھا حضور کا چچا تھا حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے کہتا ہے اے محمد اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب میں ارشاد فرماتے ہیں تیرے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ خود بتائے کہ ہم کون ہیں سمجھ آئیے نا اب سنیے کہتے ہیں شاعر سمت نبی پوچھنے گیا آقا سے اس نے کہا گر وہ نبی بدلا ذرا میری مجھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا
نبی جی کرم جے کہ کڑیاں ہو چلو سبحان ہو چلو مٹھڑا مولا عید کرم پہنچ نبی جی دید کرم بس یہ نعمت دل دی گوری شولا الہ یہ نا پہلی مدد کرے سیدھی تو زور بھنی کرے بڑی آواز سا شولا پنجتن چوما خادم آیا مولا علیت جان دیا پنجتن چوما خادم آیا مولا علیت جان دیا لبرد دے پوشو نہ مجھے چولا آج کی جو محفل ہے وہ ہمیں ایک پیغام دیتی ہے اردو سمجھتے ہیں ہم ایک پیغام دیتی ہے وہ پیغام میں ایک نام کی صورت میں آپ تک سوچا رہا ہوں ٹھیک ہے بڑے لوگ سنیں گے آپ کی انشاءاللہ کی ٹھنڈی سبحان اللہ کہا ہے نا اب جس آواز میں سبحان اللہ کہا ہے نا اس سے بھی دگنی آواز میں ایک جملہ کہنا ہے واہ واہ کیا کہنا ہے میں ایک کلام ایسا پڑھا ہوں کہ ہر بندہ بولے گا واہ واہ بولے گا عبدالوحید بھائی آپ احباب کے لیے نیا آئٹم میں نے پڑھا بہت ایسے آدھا ادب کا کلام ہے پیش کرتا ہوں محبت سے مل کر آئیے علامہ صاحب موجود ہیں آپ کی توجہ چاہتے ہیں جو اردو سمجھتے ہیں ایسا توجہ رکھیے کیا اسی کام کے لیے تو حضور گناہوں کو بخشوا دیں گے کیا کہا شاعر نے اور یہ کوئی گلی کا شاعر نے میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا کہتے ہیں کیا ہی سو افزا شفاعت میں تمہاری قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری
سبحان اللہ. یہ پڑھے لکھے شہر بیٹھے ہیں، ان کی توجہ. کبھی کسی کی کوئی چیز بنی میں اچھی لگتی ہے، یہ ٹوپی عبد الشکور بھائی نے پہنی، جس کاریگر نے بنائی کتنی پیاری بنائی. یہ مسجد میں ممبر لگا ہوا ہے، جس کاریگر نے لگایا اپنے ہاتھوں سے کتنی محنت کی ہے. سمجھ آئی نا بات؟ اب سنیں، کہتے ہیں شاعر قدرت کا حسن دستکاری شکور بھائی بڑا کمال کا شعر. قدرت کا حسن دستکاری ارے کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری. میرے حضور کے حسن کی بات ہو رہی ہے. امام نے کہا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری. بھئی ہمیشہ کاریگر کی تعریف ہوتی ہے. عبد الشکور بھائی کا کام بریانی کا، ان کی بریانی کھانے والا ان کے بریانی کی تعریف جب کرے گا پوچھے گا بھائی کس کاریگر نے بنائی. کاریگر کی تعریف ہوتی ہے نا، تو میرے آقا کی تعریف ہو رہی ہے. میرے آقا کی تعریف کے پیچھے ہاتھ اللہ کا بنایا رب نے. اس لیے شاعر نے کہا قدرت کا حسن دستکاری. ارے کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری. کھول کر محبت سے کہیں کیا بھی تصویر اپنے پیارے کی سواری. کہ سبحان اللہ. توجہ ہے، کلام کا مزہ آ رہا ہے. کس کو سمجھ آ رہا ہے صحیح بتانا. واہ چلیں آدھے سے زیادہ سمجھدار رہ گئے. اب سنیے گا، کہتے ہیں امام، توجہ رکھیے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک مقام پر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان بھی موجود ہیں. وضو کے لیے اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی نہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کروں، ماچھا کیا پانی نہ تھا ماچھا کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ جاؤ تمام صحابہ کرام اپنے اپنے مشکیزے کو لے لو، جس کا جتنا پانی مشکیزے سے نکلا ہے وہ اس پیالے میں لے آؤ. سارے مشکیزے خالی کیے گئے. سارے مشکیزے خالی کیے گئے. پیالے میں اتنا پانی آیا کہ انگلیوں کے پورے بھی نظر آئے. بس تھوڑا سا پانی حضور کی بارگاہ میں لے گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تمام برتن خالی ہو گئے، اس میں اتنا پانی بچا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لاؤ ادھر لاؤ. صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور نے اپنے سیدھے ہاتھ کا دست شفقت پانچوں کی پانچوں انگلیاں اس پانی میں ڈالی. پانی سے انگلیوں کے پورے بھی نظر آ رہے تھے. وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم ہماری اپنی آنکھوں نے دیکھا، ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی. حضور کی انگلیوں سے پانی کی ندیاں بہنے لگ گئی. چوڑا سبحان اللہ. اب امام نے کہا انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ایک سے آگے بڑھے، پہلے میں پیوں گا، مجھے نہیں پلاؤ، مجھے نہیں پلاؤ، مجھے نہیں پلاؤ. کیا کہا کہنے والے نے انگلیاں گئے فیض پر
احجا سے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت پنجاب یہ سندھ بلوچستان والا پنجاب نہیں پنجاب پنجتن سنیے ندیاں پنجاب 1 2 3 4 5 ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری آپ اس مدینے شریف کون گیا ہے ماشاءاللہ 1 2 آئی صاحب آپ بھی گئے ماشاءاللہ عبدال بھائی میں آپ بھی گئے میرا کام آسان ہو گیا شکور بھائی اللہ تعالیٰ بار بار نصیب کرے اب جو گئے ہیں نا ان کے لیے شعر سنیے گا کہتے ہیں امام عاشقانہ شعر بچل جائیں گے اس طرف روزے کا اس سمت منبر کی بہار اس طرف روزے کا اس سمت منبر کی بہار بیچ میں وہی بھائی توجہ بیچ میں جنت کی پیاری 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 بیچ میں جنت کی پیاری 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 بیچ میں جنت کی پیاری 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 کہ سبحان اللہ اونچا ہونا اور اونچا اب اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں آپ کے پورے بیان کا مقصد ہے یہ شعر کہتے ہیں کیا جرم ہے جب دیکھو تازہ ظلم ہے ایک گناہ ختم نہیں ہوا دوسرا کر بیٹھو امام اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے سر پہ اتنا بوجھ بھاری نا توا کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری بہت زیادہ مشکل ہے آپ کے لیے سمجھ نہیں پائیں گے میں صرف مقصد پڑھ رہا ہوں کہتے ہیں یعنی دل کا ٹکڑا سمجھ لیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے حضور کی بارگاہ میں گئے اور دیکھ کر بھی کچھ نہیں آئے یہاں سرکار کی نعت ہو رہی ہے نا جس کو جو شعر اچھا لگ رہا ہے وہ سرکار کے صدقے میں نذرانہ پیش کر رہا ہے نا حضور کی بارگاہ میں جانے والا کہہ رہا ہے کہ میں سرکار کے پاس گیا تو کیا نذرانہ دیا اب امام کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں دل دینا اتنا دل سے تحفے میں رضا اے رضا اپنا دل ہی دے رہا دل دینا نکلا دل سے تحفے میں رضا
سا ان سگانے کو سے کتنی جان پیاری ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری کیا افزا شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری کیا افزا شفاعت ہے تمہاری سبحان اللہ کلام کو جتنا سمجھا ہے وہ اپنی بلند آواز سے کہہ رہے سبحان اللہ. آئیے محبت سے مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں. انشاءاللہ کلام پیش کرتا ہوں جی انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا. ابھی پڑھوں گا تو آپ چلے جائیں آخر میں پڑھوں گا سنیے محبت سے درود پڑھیے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. چلے ایسا کلام سب شامل ہو جائیں. پڑھیں گے نا ان کی بھی پسندیدہ نعتیں میرے لیے آپ سب کی مجھے پتہ ہے میں آپ کو اتنا جانتا ہوں اتنا دلیا آیا ہوں. آئیے محبت سے مل کر اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری سینے کا سور لگا کر ہاتھوں کو اٹھا کر جھوم کر کہنا ہے جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں کوئی جیسے سرکار ہے سب سے مولا مولانا کمانا نبی سب سے مولا مولانا کمانا نبی اپنے مولا کا پیارا کمانا نبی کو مکانا قدومہ کمانا نبی کرم بدی رسولوں کی مسیر کی چند بدی کا نکلا کمانا نبی جیسے ستا خدا ایک جیسے سری کی کا فنکا تمہارا کمانا نبی جتنی تھا اتنی تھد بنائے جتنا سبحان اللہ تھا دیا مجھے لگا تو مجھے آقا لے جو سبحان اللہ دل کھولے بڑے آواز سنا ہمیں ملی کرے عشق وری رڑ کرے چونوا ہمارا نبی ٹھیک ہے جسوں تانے کے سے مجھے گال سمجھے بیٹھوا سب سے مولا ہمارا نبی سب سے مولا ہمارا نبی کہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی تو ہمارا بدلنا ہمارا نبی کرو مدی رسولوں کی مسیر کی چند بدی کرنے کا ہمارا نبی جیسے ستا خدا ایک جگہ سے ان کا ان کا تمہارا ان کا تمہارا ایک کا ان کا تمہارا
Magane badoro kudu chani mangana mabisi se biku chani tukamuye katamu ata chani kumani munde namu chani ashutane nabi ke dil sata sabse gumbat ke saate mein garchani ne kaun dekha ke dene ko chaniye priya walo dono hath utha kar bolo dene wala hai saccha dene wala hai saccha dene wala hai saccha हमारा नबी जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई जहां देखो ऐ ईमान वालों बस है जिक्र हक और जिक्र है मुस्तफा का के पहले सबा हमद से पाक बोले तो फिर ना मिले वो हबीबे खुदा फिर ना मिले वो हबीबे खुदा का यही करम है अरे यही करम है इसी करम को समझना है तवज्जो रहे यही करम है मुस्तफा पर खुदा का कि सब कुछ खुदा का हुआ मुस्तफा का जैसे मेरे सरकार है वो ऐसा कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई कैसी सरकार है इमाम अहमद सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद सवाल हुआ तुम हर वक्त नबी 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 करते रहते हो खुदा का नाम नहीं लेते इमाम ने जवाब दिया उस नबी को क्यों ना पुकारो कि इस नबी के सदक़े ही में तो खुदा भी आ है अब सुनिएगा बात इमाम ने लिखा ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मदीनो मकाम तुम्हारे लिए चुनीनो चुनाव तुम्हारे लिए बने तो चना तुम्हारे लिए तकम में सबा तुम्हारे लिए बदन में चाह तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी मकाम तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी नमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीन फलक समा को समर बेसिक का निशान तुम्हारे लिए कभी तो नजी बसी सभी कभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी ये खद फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए जिना में चमन चमन समन समन ऐसे निकल ये अमनो अमान तुम्हारे लिए ये मरहमत ये कच्ची मते न छोड़ी न दे न अपनी कटे उसूल करे मोरे से परे उसूल जिना तुम्हारे लिए जिना में चमन समन 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 पवन पवन दुनिया में सदा के निकलते ऐसे निकल ये अमनो अमान तुम्हारे लिए 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 सबब चले के बाप बने लिखने के दिन को बने मीमा के तने सना में खुले रसाती सवा इशारे से चाँद चीर दिया चुपे हुए खुद को अरे गए हुए दिल को असर किया ये काबू तबाका अपनी ना बोलो तो मर्जी आपकी उसको बात समझ में ना वो पूछने अच्छा बोलेगा जैसे मेरे सरकार है
کوئی کیسے سرکار ہے؟ امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا سرکار کیسے گئے؟ صحیح جملے پر غور کیجئے. امام بصیری سے پوچھا گیا جنہوں نے قصیدہ خردہ شریف لکھا، ان سے پوچھا گیا سرکار کیسے گئے؟ کہا ٹھہرو میں دیکھوں پہلے بتاؤں میں دیکھوں یا پہلے بتاؤں؟ اب امام نے کہا ٹھہرو میں بتاتا ہوں کیسے. سرکار کی بارگاہ میں عرض کی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب وعجم. جب یہ عرض کیا تو میرے آقا نے سارے پردے اٹھا دیے، دیدار کرا دیا. اب جب جلوہ دکھا دیا تو پھر امام نے کہا پہلے کیا کہا؟ ٹھہرو دیکھ کر بتاتا ہوں. یار کیسا رابطہ ہو ٹھہرو دیکھ کر بتاتا ہوں. یہ عاشقانہ جملہ ہے، میرا وجدان کہتا ہے مجھے یہ کہا ہوگا. سنیے پہلے کہا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. اب کہتے ہیں یا اکرم الخلق ما لمن بلغت به الدباغ عند حلول الحادث العظم. فإن من جودك الدنيا وضوءها ومن علومك علم اللوح والقلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتدم. اب جنہوں نے سنا انہوں نے کہا واقعی صحیح کہتا ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار اقدس حضور کا دربار لگا ہوا ہے. توجہ ہے جس کی نہیں ہے وہ لو سمائیے آئیں کی نہیں چلیں جس کی ہے وہ کہتے سمائیے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا پر جلوہ افروز سامنے سے حسان بن ثابت تشریف لاتے. حضور نے منبر چھوڑ دیا، فرمایا اے حسان ہمارے منبر پر بیٹھو. خود سامنے جلوہ افروز ہوئے. یہ حضور کے نام خواہ کی شان ہے. سائن نے مجھے یہاں دکھایا نا، یہ حضور کی سنت کو ادا کر. سنیں حضور کا نام خواہ منبر پر موجود ہے، حضور سامنے موجود ہے. یار آپ نے میں نے سرکار میں دیکھا نہیں، ہر سال میلاد سجاتے ہیں، ہر رات میلاد میں ہوتے ہیں. جو دیکھ کر پڑھنے کا عالم کیا ہوگا. سرکار سامنے موجود ہے، حسان بن ثابت منبر پر موجود ہے. اب کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَدْ عَيْنِي. میرے توجہ وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اگر حاجی صاحب سامنے بیٹھے ہو میں آپ سے کہوں آپ کا چشمہ بہت پیارا ہے، آپ کی داڑھی بہت پیاری ہے، آپ نے ماسک بڑی پیاری پہنی، تو لوگ آپ کو دیکھیں گے ایسا کیا ہے بے ادنا کی تعریف
بھائی میں نے ٹوپی بڑی اچھی پہنی ہے، اگر میں کہہ سب ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے. یار اندازہ کر لو، توجہ رکھو، بہت بڑی بات کر رہا ہوں. سامنے بولنے والا موجود ہے، جن کی تعریف کی جا رہی دو سامنے موجود ہے. اب حسان بن ثابت کہنے جا رہے ہیں تمام صحابی رسول حضور کی زیارت میں مگن ہے. کہتے ہیں حسان بن ثابت عاشقانہ بات کرتے ہوئے روتے ہوئے عشق والی آواز سے کہہ رہے ہیں حضور آپ کے ساتھ حسین و جمیل تو آج تک تیری آنکھ نے دیکھا بھی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء حضور میری آنکھ کا کیا کہنا، آپ جیسا حسن و جمال والا تو آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ حضور آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حتیٰ کہ جیسا آپ چاہتے کہ رب نے آپ کو پیدا فرمایا ہے. اگر آج کا سنی کہتا ہے نا تو خدا کی قسم صحابی کی سنت ادا صحابی کی سنت کیا بلکہ اپنے رب کی سنت ادا کر رہا ہے. رب خود فرما رہا ہے کہ اے محبوب جیسا تجھے بنایا ایسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آیا ہے. آئیے محبت سے مل کر کیا کہنا ہے، سنت صحابہ ادا کرتے ہوئے سنت رب العالمین ادا کرتے ہوئے کہنا ہے. کیا کہنا ہے بلند آواز سے، جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. زمین دانا دیتی ہے آسمان آپ کی توجہ بڑھانے کے لیے بات کیا آپ مدینے ہو کر آئے سنیے گا ساؤنڈ والے بھائی ہمارے بڑے محبت سے سن رہے ہیں. اللہ کو سلام تو میرے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں بڑی عقیدت سے بڑی عقیدی بات پر سنیں. زمین تانا دیتی ہے آسمان کو کہتی ہے اے آسمان مجھ پر تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا مدینہ ہے. اب آسمان کہتا ہے مجھ پر چاند ہے، مجھ پر ستارے ہیں، مجھ پر بادل ہیں، میں پانی برساتا ہوں، میں دھوپ نکالتا ہوں، میں چھاؤں بھی کرتا ہوں، میں رات بھی کرتا ہوں، میں دن بھی کرتا ہوں، تارے بھی ہیں، جگمگ بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہے. اب زمین کہتی ہے ارے مانا تجھ پر چاند ہے، مانا تجھ پر تارے، مانا تجھ پر سورج ہے، مانا تجھ پر چاند ہے، مانا تو آسمان بڑا خوبصورت ہے، مانا تیرا کوئی کنارہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھ یہ سب کچھ تجھ پر ہے، لیکن مجھ پر تو میٹھا میٹھا مدینہ ہے. اب شاید نے جب دعا کی بات سنی تو پھر لکھ دیا، کیا لکھ دیا، ایسا حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو. آج یہ اعزاز دیا صرف حاصل ہوا کیا حاصل ہوا. سنو مجھ سے پوچھا جو یہ قدسیوں نے، سنو بہت بڑا شعر دے کے جا رہا ہوں کہ میں نے پوچھا جو یہ قدسیوں سے کیوں زمین آج دلہن بنی ہے. مچل جائیں گے شعر سن کر. ارے میں نے پوچھا قدسیوں سے کیوں زمین آج دلہن بنی ہے. قدسیوں نے کہا کہ زمین پر محفل
صفا ہے. جس زمین پر سرکار کا سفر ہو جائے وہ دلہن بن جائے اور جس زمین پر خدا آقا موجود ہو. اسی لیے تو شاعر نے کہا ایسا زمین کو ارے اللہ پہ کو گنبد خزرا نہیں کوئی افلاک پہ کو گنبد خزرا اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی. ارے گنبد تو بہت ہے آپ کے دھریا میں بھی ہوگا گنبد تو بہت ہے مگر خزرا نہیں کوئی. گنبد تو بہت ہے مگر میں اس کی پک بنا رہا ہوں دوسری پک بنا رہا ہوں شرم نہیں آتی روزہ مبارک کے سامنے پیر کر کے کھڑے ہوتے لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ روزہ مبارک ڈوب کے مر جانا. خدا کی قسم وہاں تو سانس لینا بھی دیر. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے. اس موبائل نے ہمارا جینا دھوبر کر دیا. یہ ایسا میٹھا سحر آہستہ آہستہ ہمارے ایمان کا ڈاکو بنتا جا رہا. خدا کی قسم اس سے اتنا کام ہو جتنا کام لینے کا ہے. زیادہ میں پڑھو گے تو ایمان سے چلے جاؤ. یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ صاحب کو غلطی ہی تو حقیقت اللہ تعالیٰ نے اصل سلیم دے. اب شاید میں بڑے عرصے پہلے ایک ہی ہے لیکن اللہ والوں کی نظر میں تو وہ بہت آگے کا سوچیں. آپ دنیا سے چلے گئے استاد فارغ لیکن جب موبائل ایجاد نہیں ہوا تھا اس دور کا نام ہے ایسا ہی ہے. ہم بچپن سے پڑھتے ہیں سنتے جا رہے ہیں. اس دور میں کہہ گئے کیا کہہ گئے اے صرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے. ارے معمولی بات نہیں ہے موبائل اٹھا کے شروع ہو جاتا ہے. اے صرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے. یہ گنبد خزرا ہے تماشا نہیں کوئی. یہ گنبد خزرا ہے تماشا نہیں کوئی. سرکار کی رحمت میں مگر خوب نوازا. یہ سچ ہے کہ خالد صاحب یہ بھی سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی. یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی.
میری آواز سب ملی کرے چھو ٹھیک ہے جو مجبور ہے جو بوڑھے حضرات ہیں ان سے معذرت ہے جو نوجوان ہیں وہ تو آگے آ جاؤ سرکار کے میلاد میں بھی ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تو کوئی فائدہ کیا ہے آگے آ جاؤ جو آگے آ سکتا ہے وہ آگے آ سکتا ہے یہاں سے بھی آگے آ جائے مان تھو چایا دم وٹ سون چاندی سر مجھے تو گنا کو کھا کر دو مجھے منی دربانی جو جی دستور تو بھی مٹڑا چوکھڑی مکھی بھی نہیں منظور شام زوریا مجھے ہر مہمان جو نات خانوں کر مجھے ٹھوکرا کو خاطر کو در اگام جو کرے آنکھوں بھی چمکو خل مدینے میں تہت لمحات بھی جے ملے جائے مدینے میں تبیریاں شاگبی جے ملے جائے مدینے میں دسدری شاگبی آؤں بچڑن سکو من موڈے بکو آڈر اچھے ہو گھنا تو خاک تو مجھے در سندھ میں ماں تجھ صدقے کھانوں کی تو کھوڑ سندھ ہت مولود تو جو مجھے کھان صرف ہت مولود تو جو مجھے لائے کی روڑیا گنج بیاں کاڑے کبا جڑی تو چھو تو ہر مجھے تو گرا خاک تو مجھے در اگام جو کرے گفتگو ہی پانی گڑ چی کتا مر کرن کی